جناب یو واري بیا هرکلی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د پروگرام په لومبۍ گھنٹه کې په تفصیل سره خبر اتریو کی اور وہ تمام ہمارے سامعین اور ناظرین جو اس وقت پورے گلوب پر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور یا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آج بہت مشکور ہیں اپنی مہمان گرامی کی کہ وہ انہوں نے جتنا کام کیا ہے اور جس طرح سے جس اینگل پر وہ سوچتی ہیں اس حوالے سے ہم اپنے تمام تر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں معاشرے کے ان کو آگاہ کر سکیں۔ گل ارباب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں، ادیب ہیں، اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے، اطفال کے حوالے سے ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو کام ہے وہ کافی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے اپنی مادری زبان ہندکو سے آغاز کیا اور جس طرح سے ہم نے پہلے پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ کو بتایا بھی، اور انہوں نے خود اپنی زبانی اپنی کہانی سنائی۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ خواتین ذمہ داریوں کے ساتھ، گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ معاشرے کی ذمہ داریوں کو بھی دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے تمام تر جو کام ہیں، تمام تر امور جو ہیں وہ ان کی انجام دہی کریں۔ میڈم، اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو شخصیات جو ہمارے ارد گرد ہیں، ادیب ہیں، جو لکھاری ہیں، ان میں سے اب بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں جو بچوں کے حوالے سے مسلسل سوچتے ہیں، ان کے لیے کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے کی کاوش اور کوششیں اب بھی جاری ہیں، اور آیا وہ اس پیمانے پہ ہے کہ معیار کے مطابق ہو؟ جی، اصل میں جو ہے تو ایک تو آپ کے ساتھ گفتگو کا مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ، بہت شکریہ میم۔ کیونکہ سوال اگر اچھے ہوں تو جواب دیتے ہوئے پھر یقیناً اچھا لگتا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ بڑی اس کے ادب کے لحاظ سے اور ادب اطفال کے لحاظ سے بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور میں خود بھی ایک بچہ ہو کے جوان بنا ہوں بالکل 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 اور دل سے وہ احساس بالکل میرے اندر موجود ہے۔ جی 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 میم۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہاں جو ہے تو بہت سارے نام ہیں، بڑے نام ہیں جو پس منظر میں بھی تھے جی میم۔ اور پیش منظر میں بھی ہیں، جی مگر بہت سارے نام ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں تو لکھا جی بچوں میم۔ کے لیے، مگر پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ منظر سے غائب ہو گئی تھی، جی تو ان میں اچھا ان میں ایک نام لینا چاہوں گی، اسحاق وردک صاحب۔ وہ لازمی بات ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، بہت بڑا اسحاق نام ہے، بھائی جو بالکل۔ ہے تو بہت جی ماشاءاللہ سے شاعری کی، اردو شاعری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، جی اور بہت وہ نہیں کہتے ہیں ان کی شخصیت میں بڑی عاجزی، اور جی وہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل وہ جو ہوتا ہے نا نام کا غرور، وہ بالکل نہیں ہے۔ تو جی وہ انہوں نے بچوں کے لیے 90 کی دہائی میں بھی لکھا ہوا ہے، جی۔ اور اب جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انہوں نے بھی کہانیاں ہی لکھی جی تھیں؟ جی جی بالکل، جی ان کی کتاب بھی آ چکی ہے کہانیوں جی کی، جی ادبیات اطفال کے عنوان نام سے، بلکہ یہ جو ہے تو ہماری ایک راج محمد آفریدی صاحب ہیں، جی ان کا نام جو ہے تو جہاں تک میرا بلکہ سب کا یہی خیال ہے، جی خاص طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہے گا، کیونکہ انہوں نے ادب اطفال کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے پشتوں میں جی کیا ہے، نہیں، اردو میں کام اردو کیا میں۔ ان کا جی ہے، دیکھیں پٹھان اور جی درے سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، جی اور درہ آدم خیل میں انہوں نے خاص طور پہ، میں اس چیز کو بہت زیادہ سراہتی ہوں کہ لائبریریوں کا رواج ہمارے ہاں بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ختم ہو چکا ہے، جی مگر انہوں نے درہ آدم خیل میں جو ہے تو اپنی مدد آپ کے تحت تو ایک لائبریری قائم کی ہوئی ہے، اور جی اس لائبریری میں ہفتے میں لازمی ایک دن جو ہے تو باقاعدہ آتے ہیں بچے، اور بلکہ مطلب بچوں کی رسائی آسان ہے وہاں تک، اور یہ بہت بڑا کام ہے، اور ساری کتابیں مطلب بچوں کے حوالے سے کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اس میں، جی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول بھی دیا ہوا ہے۔ جی اچھا، یہ 90 کی دہائی میں جو ہے تو یہ پاکستان ینگ رائٹر فورم جو ہے تو ایک تنظیم تھی نا، اس تنظیم سے وابستہ بچوں کے بہت سارے ادیبوں کی کتابیں تھیں، جن میں رئیس احمد مغل، ڈاکٹر اسحاق وردک، عمران یوسف زئی، محمد ارشد سلیم صاحب، سلیم راز صاحب کے جی جی بیٹے ہیں، بالکل، وہ ایک بھی بہت مشہور اچھے نام ہے، براڈ بالکل کاسٹر بھی بالکل ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ جی عمران یوسف زئی صاحب وہ بھی آپ کے جی اس بالکل سے تعلق صحافی ہیں۔ رکھتے جی ہیں، جی اور شاہد انور شیرازی، جی عبداللہ ادیب، فضل ربی راہی شامل ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں تو ان لوگوں نے کام کیا ہوا ہے بہت سارا، تو یہ بالکل۔ پھر جو ہے تو مطلب 90 کی اور دہائی میم کے اگر بعد دیکھیں، معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کو ہی تسلسل دوں گا کہ ان شخصیات نے محنت کی تو ابھی بھی جب یہ نام ہے، کسی دیکھیں ہاں جی کسی بالکل محفل میں بیٹھتے ہیں تو انہی بالکل کی بات کی طرف توجہ دی بالکل جاتی ہے، بالکل اور یہ اس بالکل سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہم کسی نماز کے دوران ہمیں امام کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جب ہم بالکل کوئی محفل بالکل سجاتے ہیں بالکل تو بالکل اس کے لیے جو بندہ وہ
اسٹیج کی ذمہ داریاں یا جو بات کرنے کی ذمہ داریاں لیتا ہے تو یہ ان لوگوں نے محنت کی, اسی بنیاد پر آج یہ سج بھی رہے ہیں. بالکل جی جیسے وہ نہیں کہتے سرخیل, ایگزیکٹلی میم, بہت ساری ان چیزوں میں جو ہے تو ان کا نام صف اول میں آتا جی ہے. جی بالکل. اچھا ابھی جو ہے تو راج افریدی صاحب نے جو ہے تو پھر ایک کومپلے کے عنوان سے ایک کھوپلے جی 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 کومپلے کے عنوان سے جو ہے تو ایک رسالہ پھر شروع کیا تھا. ابھی بھی ہے وہ رسالہ آ رہا ہے ان کا نا, بچوں کے ادب کے حوالے سے, بچوں کی کہانیوں کی یہ وہ ہے رسالہ ہے. اچھا پھر جو ہے تو ایک دوسرا شاہین اقبال ڈائجسٹ, ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہو. بالکل اسحاق ورتق صاحب جو ہے تو اس کی سرپرستی کرتے ہیں. وہ بھی یہ دو تو آ رہے ہمارے اس میں سے نا, جس میں جیسے ہم تعلیم و تربیت پڑھتے تھے, ہم دیگر جو نونہال ہوتا تھا, یہ طرح کا ہوتا تھا. بالکل بالکل, نونہال تو اب بھی ہے میرے خیال. اور دوسری بات یہ میم کہ پہلے ہر اخبار کے ساتھ ایک جو رسالہ تھا اس میں بچوں کا بھی باقاعدہ ایڈیشن چلتا تھا. اور میں بنیادی طور پر جب میں نے پہلے سیگمنٹ میں آخری سوال آپ سے کیا تھا کہ بنیادی طور پر صرف کہانیوں سے کام چلے گا یہ جو دیگر, تو اس اخبار میں یا میگزین میں جو صفحہ ہوتا تھا یا 2-3 صفحے ہوتے تھے وہ بالکل اس میں ہر ایک چیز کا خیال رکھا جاتا, ہر ایک تڑکا. بچوں کے ادب کے حوالے سے ساری چیزیں. لیکن آپ نے جواب بھی بڑا چسکے کا دیا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ والدین کی ذمہ داری موبائل کے بجائے کتاب پڑھو تو بچہ بھی کتاب اٹھائے گا. ساری ڈیوٹی تو جو ہے اس دن جو ہے تو وہ عمران یوسفزئی صاحب یہی بات کر رہے تھے اسٹیج پر کہ بچوں کے رائٹر ہیں یہ بھی نا, تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو بچہ بھی موبائل لے گا, والدین اگر کتاب ہاتھ میں پکڑیں گے تو بچے بھی کتاب کی طرف زیادہ وہ رجوع کریں گے. بعض دفعہ میں خود احتسابی کرتا ہوں گفتگو کے دوران تو مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے, اور اس وقت پھر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے 24 گھنٹے میں یا جو میں نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا اس میں نے کیا کیا. یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ نہیں خود احتسابی نہیں ہوتی نا ہمارے یہاں. اصل میں آپ سب سے پہلے اگر اپنے آپ کو غلط سمجھیں گے نا تو پھر ٹھیک کریں گے نا. ایگزیکٹلی میم, ہم اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہی نہیں تو اپنی اصلاح کیسے کریں گے. اور آپ نے گفتگو کے دوران پچھلے سیگمنٹ میں ایک بڑی اچھی بات کی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, کہ جب مسئلے کی نشاندہی ہوتی ہے تب مسئلے کا حل. اور میرے اپنے پروگرام میں بھی اسی طرح کہتا ہوں, بہت سارے سامعین مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جی آپ فیصلہ کریں. میں نے کہا کہ جی میں جج نہیں ہوں, میں پولیس نہیں ہوں, میں کسی کو سزا نہیں دے سکتا, میں کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا, البتہ میں مسائل کی نشاندہی کرنے کے بعد اس پہ گفتگو کرتا ہوں. بالکل آپ کے مطلب گفتگو تو لازمی ہے نا, بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں اصل میں مسائل یہ ہے کہ مسائل پہ بات, مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مسائل پہ بات ہی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی, یعنی مسئلے کو اجاگر ہی نہیں کیا جاتا. ایگزیکٹلی. اچھا میم اب اس پہ بات کریں گے کہ آپ کا ہندکو میں جو کام ہے ٹٹارے کے نام سے مشہور مدی کہانیاں, وہ تو میں نے دیکھ بھی لیا اور بڑا زبردست قسم کا, ان کو پڑھتے بھی ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا میم یہ مجھے ذرا بتائیں کہ گندارا ہندکو بو اکیڈمی پشاور کی جانب سے جو ہے یہ, تو اس میں ساری معاونت انہوں نے کی تھی کہ آپ نے خود؟ نہیں گندھارا والوں نے. میری الحمدللہ میری جو ہے تو ریکارڈ پہ یہ بات ہے کہ میری کتابیں 4 کتابیں میری گندھارا ہندکو بورڈ والوں نے چھاپی ہیں. ہندکو کی 4 کتابیں. زبردست. اچھا پہلا ہندکو کا ناول, پہلا ہندکو کی مائکرو فکشن, پہلے ہندکو کی بچوں کی کتاب, اور پہلا ہندکو کا سفرنامہ. یہ ساری چیزیں میری 4 کی 4 انہوں نے چھاپی ہیں. اور پھر میں نے ایک بات کی کہ آپ گھپ اندھیرے میں کوئی اچھا سا گیند پھینکے یا اچھی سے رہنمائی کرنے کے لیے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ پھر برکت ڈال دیتا ہے. تو اس سے اور راستے بنتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی کتابیں چھاپنا اس کے لیے کوئی ریفرنس, تو بنیادی طور پہ میں کہہ دوں کہ کوئی بھی ایک لفظ یا ایک جملہ لکھنا اور پھر پوری کتاب لکھ ڈالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور اس کی معاونت کے لیے پھر بہت سارے لوگ دستیاب بھی ہیں ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہندکو کے اندر اس طرح کی کمیونٹی موجود ہے کہ جو کریم لوگ ہیں وہ ہمارے ادباء اور شاعروں اور جو مصنفین ہیں ان کو سہولت فراہم کرتے ہیں, اسی طرح سے تمام معاشرے میں ہونا چاہیے, اور ہر ایک لینگویج کے اندر یہ سہولت میسر ہونی چاہیے, کیونکہ یہ آسانیاں بھی پیدا کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کی نیت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی بھی سہولتیں آسان ہوتے رہتے ہیں. مطلب آپ شروع کریں, آپ ابتدا کریں, یہ سوچ کے آپ رک نہ جائیں نا کہ میں لکھوں گا تو چھاپے گا کون, میں لکھوں گا تو جائے گا کدھر. یہ ساری چیزیں آپ جو تخلیقی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, ان صلاحیتوں سے آپ فائدہ ضرور اٹھائیں. آپ لکھیں, آپ رکھیں, اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی راستہ, کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں میں, اور میری جو ہے تو کتابوں کے سیشنز اور میری کتابوں کی تقریبات, اور یہ لاہور
کراچی، لاہور اور اسلام آباد اور مختلف شہروں میں جو ہیں تو ہو چکے ہیں، اور مطلب بڑے بڑے ڈائجسٹ میں یہ تو میں کہتی ہوں، میں اپنی مثال دوں نا اگر آپ کو، تو یہ سارے جتنے لاہور کے پبلشر ہیں، بڑے بڑے پبلشر، انہوں نے میری کتابیں چھاپی ہیں، اور یہ بغیر پیسوں کی چھاپی ہے میری کتابیں، اور الحمدللہ بکتی ہیں تب نا، بلکہ دیگر جو باہر کے ممالک ہیں وہاں سے میرے جو رشتہ دار ہیں، وہاں تو ہے رواج لائبریریز کا باہر ممالک میں نا، اور بچوں کو لازمی لائبریریز میں بھیجتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، ان کا تو پورا اسکولوں میں بھی یہ سسٹم ہے نا، تو وہ مجھے وہاں سے باقاعدہ تصویریں بھیجتے ہیں کہ فلاں لائبریری میں آپ کی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، باہر کی لائبریری میں، تو انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں میری مثال جو ہے تو واقعی ایک مثال اس لیے ہے کہ جب میں اس سطح تک جا سکتی ہوں اور 14 کتابوں کی 13 کتابوں کی رائٹر بن سکتی ہوں، تو اللہ کرتا ہے کہ بس ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، مگر آپ کچھ تو کریں، آپ قدم تو اٹھائیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، یہ چلبلی وادی جو اردو کی آپ کی کتاب ہے، اس پر یہ جو چلبلی وادی بیک گراؤنڈ میں موجود ہے، تو ظاہری بات ہے کہ مجھے پھر اپنے بچپن کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور عمومی طور پہ ہر ایک انسان کے ذہن میں اس طرح کی ایک وادی ہوتی ہے، اور چلبلی وادی جو ہے اس میں وہ پھرنے کی سکت اور کوشش بھی کرتا ہے، اور اسی کوشش میں ہم پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، اور کاغان، ناران اور ان تمام جگہوں کا، صرف وادیاں ہیں، یہ تو صرف وادیاں ہیں، جو چلبلی وادی ہے نا میری کتاب میں، میں آپ کو کتاب دی ہے، میں نے انشاءاللہ پڑھے، آپ کو اندازہ ہوگا اس کتاب میں اس چلبلی وادی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہ وہاں سب لوگ ہنستے ہیں، مطلب پریاں جو ہے نا ہنستی رہتی ہیں، کہہ کے لگاتی رہتی ہیں، تو یہ بھی ہمارے تصور میں ایک دنیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی دنیا ہو کہ جس میں سب لوگ مسکرا رہے ہوں، سب لوگ گیت گا رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، سب لوگ خوش ہوں۔ اور میڈم مجھے عمومی طور پہ ابھی پچھلے ہی مطلب چونکہ ظاہری بات ہے کہ میرا ایک بیٹا اب 9 سال کا ہوا ہے، تو اور میری 2 ٹوینز بیٹیاں ہیں 4.5 سال کی، تو وہ مجھ سے کہانی کی جب بھی ڈیمانڈ کرتی تھی تو میں، اور وہ کس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں کہ جی ایک جنگل ہے، اس میں درخت ہیں، اس میں بندر ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ مار رہا ہے، تو میں مطلب کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا، لیکن میں ویسے ہی عمومی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چیزیں سناؤں۔ تو اب یہ آپ کی کتابیں جو ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے خریدنی چاہیے، کیونکہ یہ مفت والی کتابیں پھر عمومی طور پہ لوگ وہ نہیں کرتی، لیکن آپ کی جانب سے اگر تحفے کے طور پہ بھی ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پہ کتابوں کو خریدنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، کہ جب آپ خریدیں تو یہ بہت اچھی بات۔ اچھا میم، یہ چلبلی وادی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کہانیاں کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، اور آپ نے کیا اس میں کوشش کی ہے، عمومی طور پر تمام کہانیوں کے اندر ایک ربط ہے کہ نہیں ہے، اس حوالے سے ذرا جی بالکل، جو چلبلی وادی جو کتاب ہے میری اردو کی کہانیوں کی کتاب ہے، اس میں 20 کہانیاں ہیں، اور میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ہے تو میں اس کا انتساب آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، مختصر سا وہ ہے، مگر اس انتساب میں اگر آپ غور سے سنیں تو اس انتساب میں آپ کے لیے مطلب ایک پوری وہ ہے سوچنے کے لیے بہت چیزیں ہیں، میں نے نظر دوڑا بھی دی تھی۔ اچھا، انتساب اس کتاب کا یہ کتاب اپنے پیارے ابو جی کے نام کرتی ہوں، جن کی کہانیوں کی لوریاں سن کر میں سویا کرتی تھی، اور پھر صبح اٹھ کر جلدی رات ہو جانے کی دعا بھی مانگا کرتی تھی، کیونکہ ابو دن کو کہانی نہیں سناتے تھے، یہ کہہ کر کہ دن کو کہانی سنانے سے مسافر رستہ بھول جاتے ہیں۔ پھر میں نے دن میں کہانی کی تشنگی، کہانیوں کی کتابیں پڑھ کر مٹانی شروع کر دی، کیونکہ کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دن میں کہانیاں پڑھنے سے بھی مسافر رستہ بھول سکتے ہیں۔ آپ نے دوسری راہ چن دی تھی۔ یہ کتاب ان تمام انسنی کہانیوں کے نام جن کو سنانے کا وقت بزرگوں کے پاس تو اب بھی ہے، لیکن انہیں سننے کا وقت آج کے بچوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ کتاب ان تمام محروم سماعتوں کے نام جنہیں خبر ہی نہیں کہ وہ صرف کہانیوں کی چاشنی سے نہیں بلکہ غیر محسوس انداز میں دیے گئے کہانیوں کے ان اسباق سے بھی محروم ہے جو زندگی کے کئی مقامات پر ہاتھ تھام کر سیدھے رستے کی سمت لے جاتے ہیں۔ یہ کتاب اس امید کے نام جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے بچے ہر رات اپنے بڑوں سے کہانی سن کر سویا کریں اور ہر صبح اٹھ کر رات کا انتظار کیا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ میں اس پورے انتصاب میں جس جملے کو میں نے بہت زیادہ دل سے محسوس کیا، اس کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بنیادی طور پر آپ نے یہ جو محروم سماعتوں کی بات کی ہے کہ جنہوں نے کہ وہ صرف کہانیوں کی چاشنی سے ہی نہیں بلکہ غیر محسوس انداز میں دیے گئے کہانیوں کے ان اسباق سے بھی محروم ہے جو زندگی کے کئی مقامات پر ہاتھ تھام کر سیدھے راستے کی سمت لے جاتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے خالق نے ہمیں بنایا اور اس نے ہمیں جو راہ بتلائی
اور جس طرح سے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے ڈیوائس کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے اور ہمارے ساتھ قرآن آیا اور ہمیں تمام چیزیں بالکل صاف صاف بتلا بھی دیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لکھاری ہیں کہ جن کے قلب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سیاحی کے ذریعے سے کچھ لکھ ڈالا, چاہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہوں, کیونکہ اب ماشاءاللہ ہمارے جو رائٹرز ہیں, جو مصنفین ہیں, وہ فیس بک اور دیگر ٹولز کو بھی استعمال کر رہے ہیں, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے کہ انہوں نے آسان بنا دیا ہے, ماس کمیونیکیشن کے ذریعے سے وہ اپنی بات پہنچا رہے ہیں. اس سے پہلے اگر کتاب کی بات تھی تو اس سے بھی ماس کمیونیکیشن ہی ہوتی تھی, بڑے پیمانے پر لوگوں کو میسج یا پیغام پہنچایا جاتا تھا, اور آپ نے اپنی کتاب میں ایک ایسا تڑکا لگایا ہے کہ اس میں کتاب کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے, اور کسی بھی رائٹر کے دل کی بات یہ جو خدا اس کے دل میں ڈالتا ہے, اور پھر اس بنیاد پر کہ جی, اور آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی, یہ مجھے مثبت رویہ آپ کا بڑا اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ جی میں نے بچوں کے رائٹنگ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہی نہیں آج تک, اور اگر میرے ذہن پر یہ بات سوار تھی تو میں بھی شاید یہ اس بنیاد پہ تھی کہ میں یہ مختلف کارٹونز دیکھتا ہوں, تو اس کی بنیاد پہ اس ہاں جی آپ نے بھی نشاندہی کی. تو یہ بہت بڑی اچھی اور زبردست قسم کی آپ نے بات کی, اور یقیناً جب ہم اپنے اسلاف کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو ہمارے ہاں جو عجز اور انکساری کا جو بنیادی عنصر ہے, جب ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں تو تب ہمارے وہ بڑے کہتے ہیں کہ اپنے دل کے برتن کو پہلے خالی کرو پھر اس میں کچھ نہ کچھ آئے گا, تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اچھا میم, یہ رسائل کے حوالے سے آپ نے گفتگو کر بھی دی, لیکن موجودہ وقت میں ابھی مزید جو ہم دیکھتے ہیں, انہوں نے حال کی آپ نے ذکر کیا, اور پہلے سٹالز پر ہمیں اچھی اچھی کتابیں ملتی تھیں, تو اب اس کی طرف راغب کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنے رائٹنگز میں, تحریروں میں لکھنا شروع کر دیں کہ جی ہم ٹولز کو کس طرح سے استعمال کریں, اس حوالے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سجیشن کارآمد ہے کہ اس پر کام ہو کہ جی ہم نے موبائل کا استعمال کس طرح کرنا ہے بچوں نے, اور بچوں نے کون سی ایپس اس میں استعمال کرنی ہے, تاکہ کتاب اور ٹیکنالوجی دونوں کی جو ہم آہنگی ہے وہ پیدا ہو سکے. اس حوالے سے کوئی جی بالکل کافی حد تک ہے, سائنس فکشن ہے اس میں, ادب میں, بچوں کے ادب میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو ہمارے پیش منظر میں جو رائٹرز ہیں جو لکھ رہے ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو فالو کر کے لکھ رہے ہیں, بچوں کی ضروریات کے مطابق لکھ رہے ہیں. یہ جب سے ابھی یعنی میں صحیح سوچ رہا تھا. جی بالکل یہ ہو رہا ہے بالکل. یہ جو راج محمد آفریدی صاحب کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو ان کا میں بار بار ذکر اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ ان کا مطلب یہ وہ والا وہ نہیں کہتے کہ جو بس ایک بندہ جان لگا دیتا ہے نا, انہوں نے اس چیز میں جان لگائی ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک ادبیات اطفال کے عنوان سے نام سے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, اور اس تنظیم میں سارے بچوں کے رائٹرز کو اکٹھا کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے رائٹرز ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اس تنظیم میں اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے جو ہے تو ایک پبلشنگ بھی کر رہے ہیں, تو بچوں کی بہت ساری کتابیں انہوں نے تقریباً مجھے لگتا ہے 10-12 کتابیں بھی چھپوا چکے ہیں, اور اپنی بھی جو ہے تو راج کی 12 کتابیں تقریباً آ چکی ہیں ان کی بچوں کے حوالے سے, بچوں کے لیے. حالانکہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں, مگر بچوں کے لیے انہوں نے رات دن ایک کی ہوئی ہے. اچھا, ابھی جو ہے تو 2025 میں ایک بہت بڑا میلہ ہوا تھا. مطلب آپ جو نہیں سوال کر رہے تھے کہ کہانیوں کے علاوہ بچوں کو اور چیزوں کو کن چیزوں میں رکھنا چاہیے, مختلف اصناف جو ہیں جی انوالو رکھنا چاہیے, تو وہ انہوں نے بچوں کے حوالے سے جو ہے, بلکہ ہم سب نے مل کر ایک ادبی میلے کیا تھا, وہ اکادمی ادبیات کے ہال میں ہوا تھا, اور بہت بڑے لیول کا ہوا تھا. بڑے بچے اس میں شامل ہوئے تھے, ٹیبلوز اور گانے اور نظمیں اور مختلف چیزیں جو ہیں, تو بچے بھی اسٹیج پہ آئے تھے, اور ہم جو ہے تو ادیب ہم نے بھی کافی کام کیا تھا اس میں. تو ایک بڑا مشہور جو ہے تو ادبی میلہ تھا. یہ جو میلے ہمارے ہاں بچپن میں ہوتے تھے, جب ہمارے بچپن میں ہوتے تھے میلے, ہم میلوں میں بھی جاتے تھے, شامل ہوتے تھے, وہاں گانے بھی ہوتے تھے, اور وہ بندر کے بھی تماشے ہوتے تھے, اور ساری ہر چیزیں ہوتی تھی, لکی رانی سرکس بھی ہوتا تھا. بالکل. تو یہ ہمارے بچے ان چیزوں سے محروم ہیں بہت حد تک. تو یہ ساری چیزیں ابھی جو ہے تو حال ہی میں, پھر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, نشترحال میں بھی ہوا ہے, جو ایک اور تنظیم کی اور ادبیات اطفال کے تعاون سے جو ہے تو اشتراک سے بلکہ ہوا تھا یہ پروگرام بھی. اس میں بھی بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی کافی زیادہ باتیں ہوئی ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ مسائل پر بات ہو
جی تو تبھی جا کے مسائل کا حل بھی ملتا ہے. اچھا Exactly. جو رسائل جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک کمپلے کے عنوان سے ایک جو رسالہ ہے جی. اس میں بھی بچوں کے ادیب لکھ رہے ہیں, جی کافی زیادہ لکھ رہے. جیسے دیکھیں اب ڈائریکٹ جو ہے تو کوئی بھی رائٹر ایک دم صاحب کتاب تو نہیں ہو سکتا نا. Exactly. لازمی ہم نے بھی, میں آپ کو بتاؤں جو میں نے اردو کہانیوں سے ابتدا کی تھی شروع جی. میں, جی. تو بچوں کے ادب کے حوالے سے کی تھی, تو مختلف رسائل میں میری مطلب کہانیاں چھپتی رہی تھی. جی. جب وہ کہانیاں چھپی آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ ہاں میں لکھ سکتی ہوں, جی. اتنے بڑے بڑے رسائل آپ کو چھاپ رہے ہیں, تو پھر آپ جی. کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں میں کتنے پانی میں ہوں. پھر بالکل. آپ کتاب کے بارے میں سوچتے ہیں. جی تو کئی رائٹر, ڈاکٹر سیما شفیع ہیں ایک ہماری بالکل ساتھی صحیح. رائٹر ہیں, جی تو ان کی کافی کتابیں آ چکی ہیں بچوں کے حوالے سے. پھر زبردست. نازیہ نزی ہیں ایک, وہ بچوں کے لیے نظمیں لکھتی ہیں بہت جی. زیادہ. جی. اسحاق وردک صاحب کا میں کافی, کوئی مجھ سے اگر رہ گیا نام تو میں ابھی سے جو ہے تو ایڈوانس میں معذرت کرتی ہوں, جی کیونکہ سارے نام لینا جو ہے تو مشکل ممکن ہو نہیں جاتا ہے. ہے. کافی ماشاء اللہ کافی لوگ ہیں. جی. تو اسحاق وردک صاحب نے جو ہے تو ابھی اسٹیج پہ یہ نشتر حال میں جو پروگرام تھا ماشاء جی. اللہ بڑے مشہور شاعر ہیں, مگر انہوں جی. نے وہ بچوں کی نظم, ابھی میرے پاس اس میں ہے بھی, میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کروں گی, جی. فارورڈ کروں گی آپ کو. جی. جی. تو اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اتنے پیارے انداز سے بچوں کی نظم سنائی جی. کہ آپ نہیں کہیں گے کہ یہ شاعر جو ہے تو اتنا بڑا شاعر ہے. جی تو زبردست. مطلب یہ چیز کہ بچوں کے ادب, بچوں کی نظمیں, شاعری, اس چیز کو لے کے چلنا جو ہے نا, جی. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اس ٹائم. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار انسان جب اس اسٹیج پر آتا ہے تو وہ یہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر اس کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کی بھی اصلاح کر سکے. اچھا بہت سارے نام ہیں جنہوں نے ہمیں 8881 پر میسج کے ذریعے یاد کیا ہے, ٹیلی فون کالز بھی مسلسل آ رہی ہیں, لیکن گفتگو کی سمت اتنی خوبصورت تھی کہ ہم جو ہے کوشش ہی ہم نے نہیں کی کہ ہم ٹیلی فون کالز لے سکیں. لیکن جن لوگوں نے میسیجز آپ کے لیے بھیجے ہیں ان کا میں ذکر کرتا مناسب سمجھوں گا. گلناز صاحبہ نے ہمیں مردان سے یاد کیا اور کہا کہ ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے, ہم بھی کتابیں پڑھتے ہیں, اور میڈم کو خصوصی سلام ہماری طرف سے کہیے, اور اگر میں ہوتی تو میں ان کے ہاتھ کو چومتی. بہت شکریہ گلناز صاحبہ, اور آپ کو خصوصی سلام بھی کہہ رہی ہیں. محمد انور صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑا فقدان پایا جاتا ہے, عمومی طور پر شرارتی اور ایسے بچے جو کہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں, اپنے والدین کو ہی پھر سانپ کی طرح کھا جاتے ہیں. تو یہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو بھی کی اور آپ کو خصوصی سلام بھی کہہ رہے ہیں. حبیب خان صاحب ہمیں ضلع خیبر سے یاد کر رہے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. مصنف خان صاحب ہمیں گلبہار سے یاد کر رہے ہیں اور کہا کہ آج بڑا اچھا پروگرام سننے کو ملا, اور یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی کو انٹرویو کے لیے بلا لیں. تو ہر طرف سے بہت شکریہ جی, آپ نے بڑی لمبی تحریر لکھی ہے, لیکن میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا. اور اس کے علاوہ ہمیں یاد کیا ہے جنید خان نے. جنید خان ہمیں چارسدہ سے یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام انتہائی خوبصورت لگا آج, اور ہم نے گاڑی میں سنا اور میں نے بالکل بھی مس نہیں کیا, اور میڈم کو میرا خصوصی سلام کہیے. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب نے ہمیں یاد کیا ہے پشاور صدر سے, آپ کا بھی بہت شکریہ. جنید خان نے ہمیں وزیرستان سے یاد کیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جی سلام قبول فرمائیں. بہت شکریہ. آپ تمام دوستوں کا میں انتہائی زیادہ مشکور ہوں کیونکہ یہ جو میسیجز ہیں یہ بفرنگ کر رہے ہیں, اس وجہ سے مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. لیکن 8881 پر جتنے دوستوں نے بھی میسیجز بھیجے میں انتہائی مشکور ہوں, اور آپ کی ہر میسیج میں تعریف ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ مجھ سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ڈاکٹر حافظ ابراہیم صاحب نے بھی ہمیں یاد کیا اور انہوں نے کہا کہ میں فیس بک کے ذریعے سے سن رہا تھا اور ہمیں بڑا اچھا لگا, اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسی طرح سے بات کیا کریں, کیونکہ جب آپ موجودہ وقت میں سروسز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت سے, جس طرح سے میں مثالیں دے رہا ہوتا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ جی اگر آپ کو اچھے پولیٹیشنز چاہیے, آپ کو اچھی عسکری قیادت چاہیے, آپ کو اچھے لوگ چاہیے, تو اس کے لیے اسی طرح تربیت کرتے جائیں تو آپ کو اچھے لوگ ایگزیکٹلی اچھے انسان بنا لیں, تو آپ کو سرکاری انسان کسی بھی شعبے میں جاتا ہے ایگزیکٹلی میم یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جب آپ اچھے انسان بنائیں گے تو آسانیاں آپ کو فراہم ہوگی. سبحان اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں پشتخرہ سے, بہت شکریہ آپ کا بھی. طارق حسین نے ہمیں دیر سے یاد کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں کہ اپر دیر میں موسم بھی بڑا پیارا ہے اور آپ کا پروگرام بھی بہت شکریہ. متی اللہ صاحب ہمیں اسلام آباد سے یاد کر رہے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. فیس بک پہ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ. عائشہ صاحبہ ہمیں ورثک روڈ سے یاد کر رہی ہیں اور سلام کہہ رہی ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں جرمنی میں آپ کے پروگرام کو دیکھ رہا تھا, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور فیس بک کے ذریعے سے جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر فیس بک کے اوپر جو کمنٹس ابھی میرے سامنے آئیں
تو ان کو بھی میں شامل کرتا جاؤں پروگرام میں. یہ تو 8881 پہ جو پیغامات کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہا, اور جتنے بھی دوست ہمیں آج کے پروگرام میں انہوں نے سنا, میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور یقیناً بہتر طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا جو احساسات کا اظہار ہے وہ کیا. بہت شکریہ. گل ارباب صاحبہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہر ایک پہلو یا آپ کی رائٹنگ کا اور آپ کی ہر ایک بات جو ہے وہ ایک پیغام تھا, لیکن آپ عمومی طور پہ والدین کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے اور معاشرے کے نام پہ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام انتہائی اہم بھی ہوگا, اور ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ اس سے کافی مستفید بھی ہوں گے. بسم اللہ جی. جی میرا ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ جو سننے والے ہیں سارے سمجھدار لوگ ہیں, مجھ سے زیادہ سارے سمجھدار ہیں اور ان کو سب کچھ پتہ ہے پہلے سے ہی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیغام صرف یاد دہانی ہو جاتی ہے, یاد دہانی اور پیغام کی بات جہاں تک ہے تو جی آپ یہ سوچیں نا, دیکھیں کسی کو بھی آپ کچھ بھی دینے سے پہلے آپ یہ سوچیں نا, ایک چیز ہوتی ہے واپسی, مکافات جسے کہتے ہیں یا واپسی نا. تو آپ اپنے بچوں کو اگر اپنا ٹائم آج نہیں دیں گے تو کل وہ بھی آپ کو ٹائم نہیں دیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی. تو بچوں کو ٹائم دیں. میں نے بہت سارے لوگ اس طرح کے دیکھے ہوئے ہیں, خاص طور پہ باپ جو مطلب لازمی بات ہے, باپ کماتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تو وہ بھی جب گھر آتے ہیں موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور موبائل میں گم ہو جاتے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. مائیں جتنا بھی ہو نا, مائیں ٹائم دینا, مگر باپ کا جو ہے تو کوالٹی ٹائم دینا بچوں کو بہت زیادہ اہم ہے. اور ایک ہیرو ہوتا ہے باپ جو ہوتا ہے, ایک بچے کی نظر میں ہیرو ہوتا ہے. تو آپ ہیرو ہیں اور آپ ہیرو کے مقام پہ رہیں. کیوں کہ دیکھیں آپ اگر کہانیاں بھی پڑھتے ہیں نا اپنے, یا ہم نے بچپن میں کہانیاں پڑھی, تو ہر کہانی میں ایک ہیرو لازمی ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے پھر جو کہانیاں پڑھنے والے بھی ہیں کہ ہم وہ ہیرو بنے. ویلن کے ساتھ کسی کو نہیں ہوتی ہمدردی, نہ کوئی بننا چاہتا ہے. تو آپ جو ہے تو اپنے بچوں کے ہیرو ہیں, تو آپ وہ ہیرو والے جو ہے تو ڈیوٹی نبھائیں اور بچوں کو مکمل ٹائم دیں, کیونکہ کل پھر آپ کو ٹائم کی ضرورت ہوگی. میں نے بڑے باپ اس طرح کے دیکھے ہیں کہ جو پھر بچوں کی توجہ کے لیے ترستے رہتے ہیں. جب آپ دنیا سے فری ہو جاتے ہیں 60 سال کی عمر میں, اگر آپ جاب کر رہے ہیں, ریٹائر ہو کے جب آپ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں نا, تو پھر آپ بچوں کی منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھو, میری بات سن, مگر ان کو عادت ہی نہیں ڈالی ہوتی آپ نے اپنے انتہائی کمال کی بات کی. اور اس بات کو اگر آپ نے اس سرے سے جوڑا تو میں اس سرے سے آپ اس پہ آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہوں گا, اور میں خاص طور پہ نوجوانوں سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے یہی گزارش کرتا رہتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ والدین کو خاص طور پہ جو والد ہوتے ہیں ان کو ہیرو, کیونکہ والدہ تو عمومی طور پہ ہوتی ہیں, لیکن یہ چلے میسج دونوں کے لیے صحیح. لیکن میں یہ نوجوانوں کا بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر غلطی سے کسی بھی وجہ سے آپ کے والدین ہیرو نہیں زیرو بنے, لیکن پھر بھی وہ آپ کے ہیرو ہیں, کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں تو یہ ہی ان کا بہت بڑا کمال ہے. چاہے انہوں نے آپ ان کی وجہ سے پیدا ہوئے اور انہوں نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی, آپ کو کوئی اچھی بات نہیں بتائی, آپ کو کوئی آپ کا وہ کہتے ہیں نا خصمانہ نہیں کیا, لیکن اور وہ زیرو بھی بن گئے, پھر بھی ہاں جی جذباتی سہارا, یہ آپ نے بڑا اچھا ٹرم استعمال کیا, لیکن پھر بھی وہ آپ کے ہیرو ہیں. کیونکہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں, جب آپ اس عمر میں پہنچیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور آپ کے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے, اور جب آپ اس عمر میں پہنچ کر اسی طرح بچپنا کریں گے تو آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اپنے بچوں سے. اسلام کی بات اگر کی جائے نا تو وہاں تو واضح الفاظ میں ہے کہ آپ والدین کو اف بھی نہیں کر سکتے. یہ اس لیے ہے کہ والدین ایک مخصوص عمر میں آ کے نا تو بچے بن جاتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے تو یہ اف کا اسپیشلی جو ہے نا یہ اسی لیے ہے کہ وہ بچے بن جاتے ہیں, وہ پھر بار بار ایک بات ریپیٹ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے, پھر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ آپ ہوتا. تو یہ اسپیشلی والدین کے لیے. دین میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, اور میں عمومی طور پہ بھی معاشرے کو کہتا ہوں کہ بعض دفعہ بڑوں کی غلطیوں کو سنوارنے کے لیے سختی مت کیا کریں, یعنی کوشش کریں کہ نرمی سے ان کی غلطیوں کو ان کو سمجھائیں. اور ظاہری بات ہے کہ بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن عمومی طور پہ بڑوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے. اور معاملے میں واقعی بہت زوال کا شکار ہے ہمارا معاشرہ. حالانکہ ہمارا خیبر پختونخوا جو ہے تو دیگر جو علاقے ہیں وہاں سے پھر بھی کافی یہاں والدین کا عزت احترام جو ہے نا تو اور مطلب اور جگہوں سے زیادہ ہوتا ہے, مگر یہ ہے کہ معاشرہ پھر بھی بڑا زوال کا شکار ہے ہمارا. اور بس یہ ہے کہ ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں, اس بات مسائل پر بات ہو سکتا ہے, کسی کے دل میں بات اتر جائے, ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ بھی جو ہے تو ذرا سنبھل جائے آپ کی بات سن کے, میری بات سن کے, ہمارے جیسوں کی بات سن کر. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس یہ ہے یہ تحفہ,
احساس کا، تو یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے، یہ بھی اس میں کسی بھی انسان کا انفرادی کوئی کمال نہیں ہوتا. تو یہ اسی پیغام کے ساتھ ہی، کیونکہ اب مزید اگر ہم جذباتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اشکبار ہو جائیں، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا. بہت شکریہ میم آپ کی قیمتی وقت کا اور آپ کے کام کا اور معاشرے پر آپ کے اتنے بڑے احسان کا، اور آپ ہماری دعا ہوگی کہ آپ کے قلم سے مزید اچھی باتیں اور اچھا کلام جو ہے وہ نکلے، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کا جو کام اور نام ہے وہ مزید دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. بہت شکریہ جی آپ کی آمد کا. عمدہ سره د پروګرام وخت هم سره ترسي چې څومره موریدونکو مونږ سره ونو، یقینا چې د ټولو ډیر زیات مشکوري مو امید دی په اردو باندې ټول پوهیږي. اړ خلک دا وایي کنه چې یاره اردو ویلو والا اکثر دا وایي چې یاره زی صحیح راضی صحیح خو زینا، مطلب دا دی چې راضی پښتو باندې لکه مطلب پوهیږم پې خو ویلې نشم، نو مطلب دا چې تاسو اردو باندې پوهیږئ صحیح خو کویلې نشي نو خیر دی. بهرحال همدې سره د پروګرام وخت هم سره ته رسي. تل ښه د باد او بریالي اوسئ، او د نورو داسې قسم له معلوماتي پروګرامونو دپاره سونو اف ام ریډیو نیټورک سره اوسئ.